بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قلعہ دمشق فتح ہونے کے بعد حاکم طومہ نے قلعہ سے نکل جانے کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید نے حاکم طومہ کو وہاں سے نکل جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن وہ اپنے ساتھ سارا قیمتی مال و اسباب، سونا چاندی، زیورات اور ہر قسم کا قیمتی کپڑا وہاں سے لے کر نکل گیا۔ اس نے دمشق کے قلعہ کے اندر کوئی بھی قیمتی چیز نہیں چھوڑی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اجازت دی تھی، امان دی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قسم کی کوئی بھی مزاحمت نہیں کی۔ جب حاکم طومہ دمشق سے روانہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے اور خصوصاً لشکر زخف سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کی تیمارداری شروع کرو، گھوڑوں کو اچھی طرح سے چارہ اور دانہ کھلا کر تر و تازہ کر لو اور اپنے ہتھیاروں کو سیکل کر کے تیار رکھو۔ 3 دن گزرنے کے بعد ہم ان گبروں کا تعاقب کریں گے، لہذا مجاہدین اپنے گھوڑوں کی تیمارداری اور ہتھیاروں کی صفائی وغیرہ میں لگ گئے۔ اسی دن اہل دمشق کے ساتھ غلہ کے تعلق سے ایک معاملہ پیش آیا۔ غلہ سے دمشق سے جو غلہ ہاتھ لگا تھا، اس کے متعلق مجاہدوں کا یہ خیال تھا کہ مال غنیمت ہے، لیکن اہل دمشق کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی امان میں شامل ہے۔ اس معاملہ نے کافی طول پکڑا اور مجاہدوں میں بھی اس کے متعلق 2 رائے قائم ہو گئیں، لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ الجھ گئے۔ طومہ کی روانگی کو 4 دن اور 4 رات کا عرصہ گزر گیا۔ غلہ کا مسئلہ حل کرنے کے بعد حضرت خالد نے طومہ کے تعاقب کا ارادہ موقوف کر دیا، کیونکہ 4 دن اور 4 رات میں وہ اتنی دور نکل گیا ہوگا کہ اب اس کو پکڑنا مشکل ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کو یونس نام کے ایک شخص نے طومہ کا تعاقب کرنے کے لیے مستعد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یونس کو پتہ چلا کہ حضرت خالد نے طومہ کے قافلے کا تعاقب کا ارادہ موقوف کر دیا ہے، تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے سردار، طومہ کا تعاقب کرنے سے آپ کو کس چیز نے باز رکھا ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ طومہ کی روانگی کو 4 دن ہو گئے ہیں اور وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا بہت دور نکل گیا ہوگا۔ علاوہ ازیں وہ کس سمت میں گیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، لہٰذا اس کا تعاقب کرنا بے سود ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونس کون تھا اور اس نے کیوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طومہ کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیا؟ یونس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔